لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے بابا پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد الهدى بزرگت عیسی مقتصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بے حد و حساب درود و سلام حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کی ذات پر، جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے باغ عالم کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، عرش و کرسی اور جنت کو سجایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کے لیے بنایا گیا. عزیزان گرامی، آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ شعبان المعظم کا چوتھا جمعہ المبارک ہے، اور یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ المبارک ہے. ظہیر نصیب اگلا جمعہ المبارک اس بابرکت مہینے کی ابتدا میں ہے. اس رحمتوں والے، اللہ تعالیٰ کے کرم والے ماہ مقدس ماہ رمضان کے ابتدا میں ہے. ماہ رمضان آنے سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری، ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا
یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی صحابہ کو ماہ رمضان کی تیاری کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں اسی سلسلہ میں چند باتیں، چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ آئیے وہیں سے آج جمعہ المبارک کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبۃ نصوحا، اور فرمایا جب پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ پھر دوبارہ پلٹ کر اپنے رب کی رحمت سے دور نہ ہونا۔ اپنے اللہ کے قریب جب ہو جاؤ، جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، جب اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، تو فرمایا پھر اللہ کی رحمت کے دروازوں سے دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ توبۃ نصوحا، فرمایا جب توبہ کرو تو ایسی سچی توبہ کرو کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے، ایسی توبہ کرو۔ اور اسی سلسلہ میں پچھلے جمعہ المبارک کے آخر میں آپ کو ایک صحابی رسول حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا واقعہ پیش کیا۔ آئیے وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ سچی توبہ ہوتی کیسی ہے؟ انسان جب سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج بھی اہل تصوف کے ہاں، اہل طریقت کے ہاں، اہل علم کے درمیان میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا جب نام آتا ہے تو سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی تھے لیکن زندگی بدلی۔ زندگی کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکموں سے دور رہ کر گزارا۔ صرف دور ہی نہ رہے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا عجیب منظر تھا۔ آپ راستے میں جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے، ان کا مال ضبط کر لیتے۔ تاجر آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے رات کو سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ وقت بدلتا گیا، گناہ بڑھتے گئے، آپ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب وقت کی کایا پلٹتی ہے، اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ نصیب ہوتا ہے تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیکوں کی صف میں چلے گئے۔ اب سوچنے لگے کہ میں توبہ تو کر بیٹھا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن جن لوگوں کا مال میں نے ہتھیایا تھا، جن کا مال میں نے لوٹا تھا، ان سے کیسے معافی مانگی جائے؟ اپنے پاس دیکھا، اندازہ لگایا، جس کا مال یاد تھا وہ مال پکڑا، اس کے دروازے پر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا فضیل ہوں۔ اندر سے آواز دینے والا ڈر گیا، وہ اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا۔ جب وہ ڈرا، آپ نے دوبارہ آواز دی، کہا اللہ کے بندے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا بلکہ آج تو میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، یہ تمہارا مال تھا، میں نے لوٹا تھا، یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں، قبول کرو۔ دروازہ کھلا، اس نے مال واپس لے لیا۔ اگلے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا فضیل ہوں۔ اندر سے آواز دینے والے نے جملہ کہا، اس جملے نے حضرت فضیل کے دل کو دوبارہ زخمی کر دیا۔ آواز آئی، کہنے لگے فضیل
پہلے تو راستوں میں لوٹا کرتے تھے، آپ گھروں تک پہنچ گئے ہو، آپ نے آواز نہیں کہا اللہ کے بندے تم غلط سمجھے ہو۔ اب فضیل وہ والا فضیل نہیں رہا، اب فضیل اللہ کے در کا فقیر بن چکا ہے، تو سے معافی مانگنے آیا ہے۔ دروازہ کھولا، مال واپس کیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا مال آپ کے پاس نہیں تھا، ان کی آپ نے خدمت کی، جیسا بھی کر سکے کیا۔ جذبہ ایسا تھا، توبہ ایسی تھی۔ دروازے دستک دیتے دیتے ایک دروازے پر پہنچے، وہ دروازہ کسی مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا دروازہ تھا۔ دستک دی، اسی روٹین میں آواز آئی، کون؟ کہا فضیل ہو۔ اندر سے آواز آئی، فضیل اللہ کا واسطہ معاف کر دو، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تم سے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، تم دروازوں پر آ گئے ہو۔ آپ نے آواز ہی کہا اللہ کے بندے میں تمہیں کچھ کہنے نہیں آیا، نقصان نہیں دینے آیا، میں تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا فضیل خیریت تو ہے؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، میں نے رجوع کر لیا ہے، میں نے سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگائی ہے، اور اب میں اس صدا پر پکا ہونا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دروازہ کھل گیا۔ یہودی نے کہا کہ اندر کا فضیل ایک شرط پر معاف کروں گا، معافی دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا اندر جاؤ، میرے کمرے میں پہنچو، میرے سرہانے تکیے کے نیچے ایک کپڑے کی گٹھلی ہے، اس میں سونے کے سکے ہیں، وہ اٹھا کر مجھے دے دو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فضیل اندر چلے گئے، اس کے تکیے کو اٹھایا، نیچے کپڑے کی گٹھلی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھولا نہیں، اسی کو اسی طرح اٹھایا، اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب یہودی تھا سامنے کھڑا ہوا، اس کے کپڑے کی گٹھلی پکڑی، اس کو کھولا، جب اندر دیکھا چمکتا ہوا سونا تھا، کہنے لگا فضیل تم گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں، تم بھی سچے ہو، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں۔ اس نے گواہی دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ فضیل بڑا حیران ہوا کہ میں تو معافی مانگنے آیا تھا، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ یہودی کلمہ پڑھ کے کیسے مسلمان ہو گیا؟ ابھی فضیل حیران ہو رہے تھے، یہودی بولا، کہنے لگا فضیل سنو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے صحیفوں میں پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک آخری نبی ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، مگر اس کی امت کی یہ شان ہوگی، اس کا کوئی امتی جب سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ توبہ میں سچا ہوا، توبہ کرنے کے بعد اگر پتھروں کو ہاتھ لگائے گا تو اللہ وہ بھی سونا بنا دے گا۔ فضیل سنو، میں قسم اٹھاتا ہوں، میرے تکیے کے نیچے سونا نہیں تھا، میرے کپڑے کی گٹھلی میں پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ میرے کام کے تھے، میں آج تیری توبہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ فضیل میں نے تیری توبہ کو چیک کیا ہے، تیری توبہ بھی سچی ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میرے نبی بھی سچے ہیں۔ ارے یہ سچی توبہ ہے، جب انسان کر لیتا ہے، انسان جب توبہ میں مخلص ہو جائے تو انسان توبہ کرنے کے بعد اگر پتھر کو ہاتھ لگائے تو اللہ برکت سے سونا بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، قحط پڑ گیا، بڑا معروف واقعہ ہے، پہلے بھی سنا ہوگا، ذوق طبع پورا کر لیجئے۔ قحط پڑ گیا، زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، آسمان نے بارش برسانا روک دی، جانوروں کو خوراک نہیں مل رہی، انسان پریشان ہے، بچے پیاس سے بھٹک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لیا، میدان میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے قوم پریشان ہے، مالک رحمت کی بارش برسا دے۔ دعا کی، تجاہد کی، غیب سے آواز آئی، فرمایا پیارے موسیٰ ہم بارش تو برسا دیں لیکن تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا، اللہ اس سے ناراض ہے، اور فرمایا پیارے موسیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، اس کو نکال دو، جب وہ نکلے گا ہم رحمت کی بارش برسا دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، الفاظ بڑے سخت تھے، جملے بڑے چیلنے والے تھے، کہا ارے بدبخت کون ہے جو ہمارے درمیان چھپا ہوا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، 40 سال ہو گئے اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اپنے اللہ کی رحمت سے دور ہے، ارے بدبخت چلا جا، آج تیری وجہ سے بچے پریشان ہیں، تیری وجہ سے بڑے پریشان ہیں،
تیری وجہ سے زمین سبزہ نہیں دے رہی، تیرے گناہوں کی وجہ سے آسمان نے پانی تیرے سے انکار کر دیا ہے، ارے دفع ہو جا، ہمارے درمیان سے نکل جا تاکہ اللہ کی رحمت برس سکے۔ جب یہ جملے کہے دل چڑ گیا، تھا تو گناہ گار لیکن جیسا بھی تھا اللہ کا بندہ تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میرا دائیں والا بھی نہیں جانتا، میرے بائیں والا بھی نہیں جانتا، یا اللہ میرا سامنے والا بھی نہیں جانتا، اے اللہ مجھ سے پیچھے کھڑا شخص بھی نہیں جانتا، بلکہ تو نے ابھی تک اپنے نبی کو بھی میرا نہیں بتایا، یا اللہ ابھی تک میں بچا ہوا ہوں تو تیرے کرم سے بچا ہوں، مالک اگر ابھی تک میں چھپا ہوں، میرے گناہ چھپے ہیں، ابھی تک اگر میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، اے اللہ تیرے فضل سے ہوں، مالک آج اس مجمع میں تیرے نبی کے جلووں کو دیکھتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ توبہ کی جذبات تھے، اللہ کی بات کا عرض کرتی، ابھی عرض کی ہی تھی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی، مالک یہ عجیب ماجرا ہے، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے مجمع سے کوئی نکلا نہیں، ابھی کوئی باہر نہیں گیا، ابھی کسی نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، اے اللہ پھر بارش کیوں برسا دی؟ آواز آئی، فرمایا پیارے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش دے رہے ہیں۔ پیارے موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے اور توبہ ایسی کی ہے کہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر دی، عرض کرنے لگے یا اللہ اس بندے کا دیدار تو کروا، یا اللہ وہ بندہ دکھا تو سکی، اے اللہ اس بندے کی پہچان تو کروا، مالک ذرا پردہ تو اٹھا میں بھی دیکھوں وہ بندہ ہے کون۔ آواز آئی، فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ ہمارا دشمن تھا، جب وہ ہمارا نافرمان تھا، جب وہ ہم سے دور تھا، ہم نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، پیارے موسیٰ تو وہ توبہ کر کے ہمارا دوست بن چکا ہے، اب رسوا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے یہ توبہ ہے، جب انسان کر لیتا ہے اللہ گناہوں پر اپنی رحمت کی بارش برسا کے دھو دیتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان کی تیاری کیجیے۔ ماہ رمضان کی تیاری میں کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ ہے، اور توبہ بھی سچی توبہ، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جائے۔ توبہ کرنے کے بعد اچھا عمل کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی عادت بنانی ہے۔ نماز کی عادت بنائیے۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ کسی عام نے نہیں بلکہ رب نے اس امت مصطفیٰ کو دیا ہے۔ یار تحفے کی بڑی قدر ہوتی ہے، تحفے کا بڑا احترام ہوتا ہے، تحفے کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تحفہ دوست دے، والدین دے، بہن بھائی دے، کوئی کلاس فیلو دے، کوئی استاد دے، وہ عالی قدر ہوتا ہے، عزت اس کی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر تحفہ ہو آمینہ کے لال کے ذریعے امت مصطفیٰ کو ملنے والا، اور تحفہ دینے والا رب کائنات ہو، اور دیا بھی اللہ نے معراج پر بلا کر ہو، پھر اس تحفے کی کیا قدر و شان ہو سکتی ہے۔ آئیے نماز کی عادت اپنائیے۔ نماز کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور روزانہ 5 مرتبہ وہ نہر میں غسل کرے تو شام تک اس کے جسم پر کوئی میل مجھے رہ جائے گی؟ عرض کی اللہ کے نبی کیسے رہے گی؟ جو بندہ روزانہ 5 بار غسل کرے، اچھے طریقے سے نہا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، یا رسول اللہ اس کے جسم پر کوئی میل مجھے نہیں رہ سکتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ مومن 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے وجود اور روح کو گناہوں سے طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ ارے یہ نماز کی برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک سفید پرندے کو دیکھا، وہ دریا کے کنارے کیچڑ میں لت پت ہو رہا ہے، جب مٹی سے بھر جاتا ہے اپنے آپ کو دریا کے گہرے پانی کے اندر دبوتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے تو اسی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے، پھر آتا ہے دریا کے کنارے
اس مٹی میں اس کیچڑ میں اپنے آپ کو لت پت کرتا ہے. اس کا وجود اس کا جسم جو سفید تھا وہ سیاہ ہو گیا. پھر گہرے پانی میں غوطہ لگایا, پھر باہر نکلا چمکنے لگا. اس نے 5 مرتبہ یہ کام کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, روح اللہ ہے, بڑی شان ہے. تعجب ہوا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا اللہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا, یہ پرندہ صاف ہے, ستھرا ہے, چمکدار ہے, سفید رنگت ہے, مالک یہ میلا ہوا, اس کے جسم پر سیاہی آئی, پھر دریا میں گیا, غوطہ لگایا, باہر نکلا, چمکنے لگا. اب چاہیے تو تھا کہ اڑ جاتا, صاف ہو چکا تھا, چلا جاتا جہاں جانا تھا. مالک دوبارہ پھر آ گیا, پھر اپنے آپ کو میلا کیا, پھر پانی میں چلا گیا. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا, پیارے عیسیٰ یہ پرندہ کوئی عام پرندہ نہیں, بلکہ میں نے اس کو اسپیشل تمہارے لیے بھیجا ہے. یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ پرندہ تجھے میرے محبوب کی امت کی شان بتا رہا ہے. یا اللہ وہ شان کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی امت ہوگی, میں ان کو 5 نمازیں دوں گا, وہ امت ہوگی, نماز فجر ادا کریں گے, تو اس پرندے کی طرح صاف ستھرے ہو کر چمکنے لگیں گے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فجر پڑھیں گے, بازار جائیں گے, بازار میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, زبان سے گالی بھی نکلتی ہے, غلط بات بھی ہو جاتی ہے. فرمایا وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں گے. جب گناہوں کے میل ان کے جسم پر چڑھے گی, گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو جائیں گے. فرمایا یہ وقت گزرتا جائے گا, اچانک ظہر کا وقت ہوگا, میرے گھر سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی. فرمایا وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر میرے گھر میں آئیں گے, وضو کریں گے, اپنے وجود کو طہارت دیں گے, پھر آ کر سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی یا اللہ کی صدا لگائیں گے. فرمایا جیسے وہ سجدے میں جائیں گے, میں اللہ گناہوں کو معاف کر کر کو طیب و طاہر کر دوں گا. فرمایا ظہر کی نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے دروازے سے پاؤں باہر رکھیں گے, اس پرندے کی طرح چمکنا شروع کر دیں گے. پھر بازار جائیں گے, غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, طرح طرح کے مسائل ہوں گے. فرمایا یہ وقت گزرتا جائے گا, اذان عصر ہوگی, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نمازیں آتی جائیں گی, ان کے گناہ ہوتے جائیں گے. وہ جب جب مسجد میں آ کر سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے, فرمایا میں اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو دھوتا چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا جب ایمان والا وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے, فرمایا ثنا پڑھتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, آیتیں پڑھنے کے بعد جب رکوع جاتا ہے, فرشتے اس کے گناہوں کو جسم سے نکال کر ایک گٹھری میں باندھ کر سر پر رکھ دیتے ہیں. فرمایا جیسے ہی رکوع کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, اس کے سارے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں. جب مسجد سے نکلتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ایمان والے ذرا غور تو کر, آج نماز کے لیے وقت نکال دے, آج تھوڑا سا وقت نماز کو دے دے. اگر نماز کے لیے تھوڑا سا وقت نکل آئے گا, اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ دنیا والوں کے سامنے سے جھکنے سے بچا دے گا. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. آئیے آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے, اس رحمت کے سمندر میں غوطہ لگائیے. ماہ رمضان آنے والا ہے, نمازوں کی عادت بنائیے. اندازہ تو کیجئے, جس ایمان والے کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہوگا, اس کا دن کتنی برکتوں والا ہوگا. تیسرے نمبر پر قرآن کی عادت بنائیے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے. قرآن انسان کی روح کو پاک کرتا ہے, انسان کے وجود کو طہارت دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا جو بندہ مومن دن کے آغاز میں, دن کی ابتدا میں, فرمایا صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے, اللہ اس کے اس دن کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. سورہ یاسین قرآن کا دن ہے. جو بندہ فجر کی نماز کے بعد
دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کے دن کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا محبت سے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے قرآن کے حکم کو دیکھیے، ارے قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھیے، جب قرآن سینے سے لگتا ہے تو سینہ اللہ کے نور سے چمک جایا کرتا ہے۔ یہ تو سورہ یاسین ہے۔ فرمایا نماز مغرب پڑھو، اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ جو بندہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رزق کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ عشاء پڑھیے، سورہ ملک کی عادت بنائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ عادت بنا لے سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور اللہ سے عرض کرے گی یا اللہ یا تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا سورہ ملک کو قرآن سے نکال دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قرآن سے سورہ ملک کو نہیں نکالے گا بلکہ سورہ ملک کی سفارش سے پڑھنے والے کو جنت کے اندر محل عطا کر دے گا۔ ارے یہ تو بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ بقرہ ہے۔ آئیے قرآن کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت کو پڑھ لیجئے، کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ یہ لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے۔ اس سے بڑی سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو درس دیا، فرمایا صحابہ اگر ہو سکے تو رات کو پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ صحابہ کی آنکھیں کھل گئی، یا رسول اللہ پورا قرآن پڑھیں گے عشاء کے بعد تو سوئیں گے کیسے؟ رات تو قرآن پڑھنے میں گزر جائے گی، آدھا قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ کیسے سونے سے پہلے قرآن مکمل کر لیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو بندہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر کو دیکھ لیجئے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات بڑے پریشان ہونے ہیں، حق کا رزق پورا نہیں ہو رہا، روٹی کھانا مشکل ہو گیا، بچے پریشان ہیں، گھر والے تنگ ہیں، یا رسول اللہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی، کوئی حل بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو دروازے پر دستک دو، میں مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھو، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے گھر میں داخل ہو جانا۔ وظیفہ بتا دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وقت گزرتا گیا، دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ کافی دیر کے بعد وہ صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے۔ آمینہ کے لال نے پوچھا اللہ کے بندے بڑی دیر ہو گئی دوبارہ نظر ہی نہیں آئے، حالات کا تو بتاؤ، حالات کیسے ہیں؟ کوئی تنگ دستی ختم ہوئی؟ کوئی فقر و فاقہ ختم ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ پہلے تو کپڑا پہننا مشکل تھا، روٹی کھانی مشکل تھی، آقا سورہ کوثر پڑھتا ہوں اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے کہ اب تو مدینہ کے غریبوں میں بانٹتا ہوں ختم نہیں ہوتا۔ یہ سورہ کوثر کی برکتیں ہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے، جلیل القدر صحابی تھے، امیر المومنین بنے۔ ایک نوجوان آیا، حضرت مجھے بھی کچھ عطا کیجیے، غربت بڑی ہے۔ آپ نے خادم کو حکم دیا، اس نے مال غنیمت میں سے جو مال جمع تھا اس میں سے راشن دے دیا، اس کو کھانے کے لیے پینے کے لیے چیزیں دے دی۔ کچھ دن گزرے، وہ نوجوان گرا گیا، حضرت پہلا ختم ہو گیا، کچھ اور مدد کیجیے۔ آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری مرتبہ آیا، حضرت عمر پہلے ہی کسی مسئلے میں ذرا الجھے ہوئے تھے، طبیعت میں مزاج میں تھوڑا بدلاؤ تھا۔ نوجوان سامنے آیا، حضرت آپ پہلے حضرت کچھ دیجیے۔ فرمایا اللہ کے بندے جوان ہے کہ ایسی عجیب باتیں کرتا ہے، اور تیسرے دن مانگنے آ جاتا ہے۔ فرمایا جاؤ اللہ کا قرآن پڑھا کرو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نوجوان چلا گیا۔ اگلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، مہینہ 2 مہینے گزر گئے، وہ پلٹا ہی نہیں۔ اب حضرت عمر کو احساس ہوا، سوچنے لگے شاید میں نے ڈانٹا تھا، تھوڑی سردی زیادہ ہو گئی،
شاید کوئی جملہ دل پر لگ گیا، اس نوجوان کو اچھا نہیں لگا ہوگا، اس لیے دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ 2 مہینے گزر گئے، رات چلتے ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ کے بندے تم تو ناراض ہو گئے، میں تو ذرا غصے میں تھا، جذبات پہ قابو ہو گئے، میں نے تم کو 4 باتیں کر دی، تم تو دوبارہ آئے ہی نہیں۔ فرمایا آتے تو صحیح، پلٹتے تو صحیح، عمر تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ وہ نوجوان خوش ہوا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگا حضرت جی بات ناراضگی کی نہیں ہے، بات ڈانٹنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے عمر نے مجھے جس قرآن کے لیے بھیجا تھا، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت میں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے مجھے لگا لیا، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ نے رزق کے دروازے میرے لیے کھول دیے ہیں۔ ارے قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھیے، رزق کے شکوے اپنی جگہ، تندرستیاں اپنی جگہ، لیکن قرآن کی بہاریں اپنی جگہ ہیں۔ آئیے ماہ رمضان سے پہلے نماز کی عادت بنائیے، قرآن کو سینے سے لگائیے۔ قرآن جب سینے سے لگ جاتا ہے تو سینہ اللہ کے نور سے چمک جاتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اگلی جمعرات وہ پہلا روزہ ہوگا، اگر جمعرات نہ ہوا تو جمعہ فائنل ہے، اور صحیح نصیب ہم غلاموں کے کہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہو اور جمعہ المبارک کی بہاریں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو درس دیا، فرمایا صحابہ آتاکم رمضان، فرمایا یاد رکھو رمضان آ رہا ہے۔ عرض کیا آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا سید الشہوری، وہ مہینوں کا سردار ہے، فمرحبا بہ واہلا، فرمایا صحابہ میں نبیوں کا سردار رمضان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارے یہ رمضان کی برکتیں ہی ایسی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں آپ سے ماہ رمضان کی برکتیں عرض کریں گے۔ اگلے جمعہ المبارک میں جتنا ہو سکا ماہ رمضان کے فضائل، اس کے دنوں کی برکتیں، اس کے رات کی برکتیں آپ سے عرض کریں گے۔ ایک گزارش آپ سے کر دوں، ماہ رمضان شروع ہو تو عبادت میں اضافہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کو ضرور ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو نماز تراویح کو لوگ اس طرح ادا کرتے تھے ذوق اور شوق سے جیسے یہ فرض ہو، اس طرح ذوق شوق ہوتا تھا۔ اور اب مساجد میں گنتی کی صفیں ہوتی ہے، جب لوگوں کو علم آیا، جب پتہ چلا نا کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ بھی پڑھیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ پہلے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ تھا، ہمیں لگتا تھا کہ اگر تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن جب سے لوگوں کے پاس علم آیا، لوگوں کا عمل چلا گیا۔ تو نماز تراویح پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ نہ سوچیں سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، نہیں پڑھیں گے روزہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ پورے سال کے بعد ایک موقع آتا ہے، ایک موقع قرآن سننے کا۔ تو انشاءاللہ آپ اس مسجد میں بہترین انداز میں اور اچھے تلفظ اور اچھے لہجے کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے حفاظ کرام کا اہتمام ہو چکا ہے۔ امید ہے اہل محبت انشاءاللہ نماز تراویح میں ضرور شرکت کریں گے۔ یہاں پر پڑھیں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، اپنے کسی قریبی جگہ پر پڑھیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں اور ہمارے میں نصیب فرمائے۔